بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله وحده وهزم الأحزاب وحده ونصر عبده. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رمضان اللہ تعالیٰ نے خیر و خیریت کے ساتھ اللہ نے گزارنے کے بعد ہمیں عید الفطر کا یہ جو بابرکت دین ہے اللہ نے نصیب کیا. حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، موزر خیر کی بات ہے. اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں گے وہ کم ہے کہ صحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ اللہ نے ہمیں عید نصیب کی اور ہم نے رمضان میں عبادات کی، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کی، تراویح پڑھنے کی سعادت حاصل کی، قرآن سنانے کی سعادت، بہت زیادہ جو خیر کام الحمدللہ اس نے کیا. اس کی خوشی میں اللہ نے عید الفطر ہمیں عطا کی. اس عید کی جو رات ہے اس کو یہ لیلۃ الجائزہ بولتے ہیں، انعام کا دن، جائزے کا دن. کسی کو انعام دیتے ہیں تو اس کو جائزہ بولتے ہیں. اور عید کے دن کو یوم الجائزہ بولتے ہیں. یہ جائزے کا دن ہے. یہ ایک قسم ڈگری ملتی ہے آدمی کو. آپ نے خیر کا کام کیا، کوئی کام کیا، اس کے ایک سرٹیفکیٹ آپ کو ملتے ہیں، ایک انعام ملتے آپ کو. آپ نے کوئی بھی دنیا کی کوئی کام کیا اور لوگ آپ کو انعام دیتے ہیں، لیکن یہ انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فرشتے اس آدمی کے لیے دعائیں کرتے ہیں جنہوں نے رمضان کے اندر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی اور پھر عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں. اور عید کی یہ جو نماز کی ہم جاتے ہیں، یہ تکبیرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات پڑھتے تھے، گھر سے نکلتے تھے تکبیرات پڑھتے تھے. صحابہ کرام زور زور سے پڑھتے تھے، زور زور سے. اب تو شرما کے لوگ پڑھتے، لیکن صحابہ کرام راستے میں جاتے تھے، بازاروں میں، اور زور زور سے پڑھتے تھے. جو لوگ ناواقف تھے وہ سمجھتے کہ شاید کو کوئی مسئلہ ہے، اتنے زور سے کیوں پڑھتے. وہ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں. اس تکبیرات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے، کوئی نہیں ہے کہ جس کا پوجا پاٹ کرے، جس کے سامنے سجدہ لگائے، جس کے سامنے گر جائے، مگر صرف اللہ ہے. اور پھر جو کہتے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ان تمام اللہ کے نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کہ انسان جب دیکھتے ہیں کہ یہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ صحت جن لوگوں کے اعضاء میں کوئی مسئلہ ہے، آپ دیکھو کتنے پریشان ہوتے ہیں. آنکھیں نہیں ہوتے کسی کے کان نہیں ہے، کسی کے پاؤں نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی نہیں. اللہ نے اگر آپ کو اور کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی، ایک پیسے کا پیچھے پہ نہ ہو، آپ کے لیے گھر کوئی نہیں ہے، کوئی خیمہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس خیمہ، تو یہ جو صحت اللہ نے دیا اس کے متبادل دنیا کے اندر کوئی نہیں. آپ دیکھو اگر ایک آدمی کے پاس کروڑوں اربوں روپے بھی ہو تو اس کے آنکھیں نہیں ہے، اس کے کان نہیں ہے، اس کی زبان نہیں ہے، وہ بیچارے کیا کرے. اور ہر آدمی کو اللہ نے الگ الگ نعمت دی. وہ کوئی بہت بہترین داعی گزرے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گھر سے نکلا، میں کسی دعوت کی رجحان چاہ رہا تھا تو میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میں پیدل جا رہا تھا. تو دیکھا کہ مجھے افسوس ہوا کہ دیکھو میں پیدل جا رہا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ ادھر ایک آدمی کے پاؤں نہیں ہے. میں دیکھو میرے پاس پاؤں تو ہے نا، میرے دل میں سوچا کہ میرے پاس پاؤں تو ہے. ایک اور داعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میرے جوتی جو ہے وہ تسمہ پڑ گیا. کہتے ہیں میرے دل میں سوچا کہ میں اللہ کے دین کا کام بھی کرتا ہوں اور جوتی بھی صحیح بھی ہے،
آگے دیکھے کہ آدمی کی ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، تو اللہ نے ہر آدمی کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دین کے معاملے میں آپ سے اوپر لوگوں کو دیکھو، دین کے معاملے میں آپ سے زیادہ کوئی متقی ہے، زیادہ کوئی پرہیزگار ہے، تم سوچو میں اس سے زیادہ متقی پرہیزگار بن جاؤں۔ لیکن دنیا کے معاملات میں آپ سے نیچے لوگوں کو دیکھو، ہر آدمی سے نیچے لوگوں کو دیکھو، اس کے ایسے لوگ موجود جو بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس لیے عید کے دن اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا دن ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی حمد اور تعریف کہ اللہ نے ہمیں کتنے نعمتیں دی، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ عید کا جو دن ہے یہ بہت بابرکت دن ہے، بہت زیادہ خیر سے بھرپور دن ہے، یہ ہمدردی کا دن ہے، ایثار کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا خیال کرتے تھے، خود یتیم تھے نا، جو آدمی خود کبھی روئے نہ ہو وہ کسی کے آنسو کو کیا احساس کرے گا؟ جس کو کبھی اس نے کوئی درد محسوس نہیں کیا ہو، کبھی کوئی بھوک اس نے دیکھا نہیں ہو، کوئی پریشانی اس کے اوپر نہیں آئے، وہ کسی اور کے درد کیسے محسوس کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، یتیم پیدا ہو گیا، چھوٹا تھا، جب پیدا نہیں ہوا تھا تو والد صاحب کے سہارا وہ ختم ہو گیا، والد سے پیدا ہونے سے پہلے والد سے وفات پائے، اور جب پیدا ہو گیا ابھی چند سالوں کے تھے، 6 سالوں کے تھے کہ والدہ بیچاری بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور چچا اور پورے جتنے سہارے تھے اللہ نے ایک لے لیا ان سے، لیکن کس طرح اللہ نے اس کو ایک نام دے دیا، اللہ نے اس کو عزت دے دیا، کیونکہ وہ لوگ تو کہتے تھے نا کہ یہ بوتیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ بوتیرا محمد، یہ اب تر ہو گیا، یہ تو بری طرح اس کا کوئی نام دینے والا نہیں ہوگا۔ ابو جہل اور ابو لہب یہ لوگ خوشخبری دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا، وفات پائے، تو بجائے کہ لوگ ہمدردی کرتے خوش ہو گئے، کہا خوش ہو جائے کہ یہ محمد جسے تم ڈرتے رہے، ایک بیٹا پیدا ہو ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی نام ہی نہیں لیں گے اس کا۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر بلند کیا۔ اور دیکھو ابھی کوئی کلمہ پڑھتے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دیتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت دے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور آپ ادھر دیکھیں، آپ شہروں میں جنگل میں جائیں، آپ کسی بیابان میں جائیں، آپ جہاد میں سفر کرتے یہی کا اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اللہ نے عزت دے، اللہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم پیدا ہو گیا تھا، اس لیے یتیموں کا بہت خیال کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا وکافل یتیم کہاتین، فرمایا میں اور یتیم اس طرح اکٹھے رہیں گے قیامت کے دن، اکٹھے اٹھیں گے۔ اس لیے یتیموں کا خیال کرنا، مساکین، بیوائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو آدمی مسکینوں کا خیال کرتے، جو بیواؤں کا خیال کرتے، وہ اس طرح جس طرح ایک آدمی جہاد کے لیے گیا ہو۔ جہاد تو بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا کام ہے، ہر آدمی جہاد نہیں کر سکتے، بہت غیرت مند لوگ ہو، جرأت مند لوگ ہو، جو دین کے ساتھ محبت رکھتے وہ جہاد کر سکتے، لیکن جو آدمی بیواؤں کا خیال کرتے، مسکینوں فقیروں کا خیال کرتے، جو آدمی اپنے علاقے کے غریبوں کا خیال کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، یا اس آدمی کی طرح کل قاری تھے کہ جس نے نماز پڑھنا شروع کیا اور مستقل نماز پڑھتے، متقی آدمی، فرزگار آدمی ہے، اس آدمی کی طرح اجر و ثواب ہے۔ اور پھر خاص کر عید کا جو دن ہے، اس میں انسان پوری امت دیکھو، اس کے ایک سوچ اور فکر انسان بچ جاتے ہیں، جو ہم چھوٹی چھوٹی جو انفرادی نماز الگ پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا سی جماعت جمعے کی نماز کرتے سے اور بھی زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عید کے لیے اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح یہ مطلب ہے کہ امت پوری طرح جتنی ایک دوسرے کے قریب ہو، جتنی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، اتنے اس وقت میں خیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش زندگی نہیں گزاری، خوش زندگی اسلام میں نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ سنجیدہ بیٹھے ہوتے، نہ کوئی تبسم فرماتے، نہ کوئی کسی کے ساتھ گپ شپ کرتے، نہ ہنستے، نہیں، ایسے نہیں اسلام دیکھو یہ عید کی دن جو خوشی کا دن ہے، حضرت عائشہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں
بچی آئی، انصاری بچے تھے، یتغیر اور متغیران، گانے والے گانے گاتے تھے، گانا ان کا کام مشغلہ نہیں تھا، لیکن ویسے بچے تھی، گھر آ گئے خوشی منانے کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے. حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، تو وہ غصہ ہو گیا اور کہا کہ مزامیر و بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی گھر میں پھر یہ گانے اور یہ بجانے اور یہ چیزیں تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں، اور یہ مزامیر و شیطان فی بیت رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابوبکر یہ عید ہے، ہر قوم کی بھی عید ہے، لکل قوم عید وہذا عیدنا، کہا کہ یہ ہمارے عید ہے، یہ خوشی کی دن ہے، تو خوشی منائے، اور کہا کر دے دو اس کو یہ. اور وہ اس جنگ بغاز کے کچھ اشعار پڑھتی تھی اور اس طرح کوئی خوشی کی اظہار وہ کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے کہ اس کو کر دے دو. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ آدمی دیکھے تو لوگ کے ساتھ بالکل بے تکلف ہوتے تھے. کبھی لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے پتہ نہیں چلتا کہ اس میں اللہ کے نبی کون ہے، یعنی بے تکلف. عبداللہ بن حذافہ الصحابی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے ادھر مصلی کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے اور وہ مختلف ادوار کے واقعات پیش کر جاہلیت کے زمانے کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے، ہنستے تھے. اور اس طرح بچوں کے ساتھ ایک بچہ آ گیا انس سے رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان کو ایسے پکڑ لی اور کہا یا ذل اس نے، یہ دو کان والے، دو کان تو سب کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک تفنن تبع کی، دلجوئی کی. اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ واقعی میرے دو کان ہیں، تو اس نے کان تو سب کے دو ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفنن تبع کی، اس سے کہا کہ یا ذل اس نے، ایک بچہ تھا وہ ایک چھوٹا پرندہ اس نے پکڑ لیا، تو بچے دلی پرندے پکڑتے مضبوطی کے ساتھ پکڑتے، وہ پرندہ مر گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچے پھر بہت پریشان ہو گئے کہ میرا پرندہ مر گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ماں آپ کی پرندی نے کیا کیا، یا عمیر ماں فعل النغیر، اس نغیر پرندی نے کیا کیا پسا کیا فرشتہ تھا بچے نے کہ اس کے ہاتھ سے وہ مر گیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب کی ظہیر نام کے ایک آدمی تھے، وہ دیہاتی آدمی تھے، دیہات سے آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبزی بھی لاتے تھے گاؤں دیہات سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ جو ظہیر ہے یہ ہمارے دیہات کی چیزیں ہمارے لیے لاتے. اور پھر ایک دن وہ مدینے کے بازار میں کھڑے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ گئے اور اس کو پیچھے سے ایسے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کون ہے اس غلام کو خریدے. اس کے جو معلوم ہو کہ اللہ کے نبی ہے، اس نے اپنی پیٹھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے ساتھ ایسے لگایا اور کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نہیں خریدے گی، میں بہت موٹا بنا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو موٹا نہ ہو، بہت کچھ ایسے زندگی گزار. حضرت زید جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں زید تشریف لائے، صحت مند کدھر سے اور خوش نصیب آدمی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچ گئے. ادھر والدین آ گئے اور لوگ پریشان تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو پیسے دیں گے جو آپ لے گیا یہ بچہ میں دو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے تمہیں نہیں بھیجوں گا، اگر یہ جانا چاہتے روکوں گا نہیں جانا چاہتے زبردستی نہیں بھیجوں گا. انہوں نے کہا کہ بہت انصاف کی بات. اور ان کے رشتہ داروں کا خیال تھا کہ زید ہمیں دیکھیں گے تو دیوار ہمارے ساتھ جانے کے تیار ہو جائیں گے، لیکن زید نے کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں ادھر خوش ہوں. ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندے تم ادھر غلام ہو، اس کے خاندان کے لوگوں نے کہا ادھر آزادی کے ساتھ دن گزاریں گے. اس نے کہا کہ اس غلامی کا آپ کو پتہ نہیں، غلاموں کو ایسے بے کس لوگوں کو، بے سہارا لوگوں کو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے. فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کا وقت آ گیا اور سارے مکہ فتح ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہو گئے تھے اور وہ سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم کیا، تو اپنے ساتھی کو ظلم کیا، لوگوں کو شہید کیا تھا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ظلم نہیں کیا تھا. اور وہ سمجھ رہے تھے کہ آج کوئی پیغمبر ہمارے خون بہائیں گے، آج دنیا کے کوئی لیڈر ہو اس طرح کسی ملک کو فتح کرے اور جس نے اس کے اوپر ان کے ساتھی کو ساتھ اس طرح کیا ہو تو کیا کچھ نہیں کرتے. لوگ تو ایسے ظلم کرتے ہیں کہ انسانیت کے نام تو کچھ نہیں ہوتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رحم کا دن ہے، الیوم یوم المرحم،
اور سارے لوگ کو معاف کیا، بڑے بڑے سردار معاف کیا، تو زور کی نماز کا وقع کیا، زور کی نماز کا جب وقع کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بڑے بڑے سردار موجود ہیں، آج اگر کوئی سردار اذان دے، اس لیے یہ بھی ایک سعادت ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اذان دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلال سے بڑا کوئی سردار نہیں ہے، بلال صحیح کہتے نا، بلال ہمارے سردار ہے، بلال سے بڑا کوئی سردار نہیں ہے۔ دیکھو یہ کس نے بنایا؟ اس اسلام نے عزت دے دی، اسلام میں بہت خیر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت مشہور خبر ہے کہ اس سے کسی نے کہا کہ آپ کو سے اسلام کو اللہ نے عزت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایمان لانے سے پہلے لوگ خفیہ ایمان لاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کلمہ پڑھ لیا تو الگ اعلان، اور جب ہجرت بھی کر رہے تھے تو کیا ایک ایک گیٹ پر کٹایا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، اگر کوئی چاہتے ہے تو اس کے ماں اس کے اوپر روئے اور ماں جو ہے اس کے اوپر غم منائے تو آ جائے مجھے روکے، سب نے کہا جاؤ۔ یعنی اسلام کو اللہ نے عزت دے دی۔ لیکن اسی اوپر سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کس نے کہا کہ آپ کو اسے اسلام کو اللہ نے عزت دی؟ اس نے کہا نہیں، اسلام کو اسے اللہ نے ہمیں عزت دی۔ اور کہا کُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے اس اسلام کو اسے اللہ نے ہمیں عزت دے دی۔ اسلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کس لوگوں کو، بے سہارا لوگوں کو، جس کی کوئی نہیں ہے، اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اپنے دل کے ساتھ لگایا، اس کو مضبوط کیا۔ حضرت سلمان فارسی فارس ہے، اس کو کوئی نہیں تھا ادھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، فرمایا کہ سلمان ہمارے ہم میں سے، ہمارے خاندان کے اہل بیت سے ہے، اس کو عزت دے دی۔ ایسے بے کس لوگ، بے سہارا لوگ کو آج ہمارے معاملہ کیا ہے کہ جو اس سے غریب قسم کا بھی ہو، کوئی اس کو نہ دعوت کی بلاتے، نہ کسی جگہ اس کو پوچھتے، اس سے نہ کوئی سلام کرتے، نہ کوئی ہاتھ ملاتے، اس کے کوئی پوچھتے نہیں۔ لیکن تھوڑا سی اس کے پاس کچھ نہ کچھ بینک بیلنس ہو، کچھ مالی حیثیت ہو، خاندانی حیثیت ہو، کوئی پارٹی ہو، اس کے آگے پیچھے لوگ ہوتے، اس کو پروٹوکول دیتے، منع نہیں اس کو بھی دو، لیکن معاشرے میں ان لوگوں کی عزت ہو کہ جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں۔ حتیٰ کہ رشتوں میں لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی ہے، ایسے کسی لڑکے کے ساتھ رشتہ ہو جائے کہ جو بہت زیادہ ان کے پاس مال ہو، بہت ڈگری ہے ان کے پاس، بہترین گھر ہو، بہترین خاندان ہو، اور بیٹا ہے اس کے لیے بھی ایسے رشتے ڈھونڈتے ہیں کہ ان کے خاندان کی عورت بڑے پیسے والی ہو۔ اور یہ ہو رشتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت کی کہ تم دین کی بنیاد کے اوپر، اگر دین کے ساتھ ساتھ ایک عورت کے اندر، ایک مرد کے اندر وہ بھی چیزیں ہیں اور تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ تم بنیاد دین بناؤ، اسلام اسی میں خیر ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں، اسی وجہ سے پھر مسائل ہوتے ہیں۔ جو دین کی بنیاد کے اوپر رشتے نہ ہو، دین کی بنیاد کے اوپر تعلقات نہ ہو، تو پھر اور چیزوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو پھر جو ہے کچھ وقت تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اکثر ہمارے معاشروں میں ہمارے پاس بہت سارا جو مدرسوں میں جو مسائل لینے کے لیے، فتووں کے لیے آتے ہیں، طلاق کے مسائل، ابھی کچھ وقت بعد طلاق ہو جاتے ہیں۔ وجہ ہے کہ دین کی بنیاد کے اوپر رشتے نہیں ہے۔ اگر دین کی بنیاد کے اوپر آپ رشتہ کریں گے تو آپ بہت خوش رہیں گے، آپ کی بیٹی ہو تو اس گھر میں بہت خوش رہے گی۔ آپ بیٹے کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈتے، غریب لوگ، مسکین، فقیر، دین دیکھو، دین اصل چیز ہے، اسلام اصل چیز ہے، اس میں بہت خیر ہے۔ اور یہ دین کی بنیاد کے اوپر جو تعلقات نبی کریم نے فرمایا کہ من حب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل ایمان، جو اللہ کی رضا کے لیے دے، اللہ کی رضا کے لیے منع کرے، اللہ کی رضا کی بنیاد کے اوپر محبت رکھے، اللہ کی رضا کی بنیاد کے اوپر بغض کرے، فقد استكمل، اس کی ایمان کامل ہے۔ کامل ایمان یہی ہے، یہ چیزیں بنیاد، یہ معیار ہے۔ اور یہ جو پوری دنیا کے اندر دیکھو مسلمان ایک امت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان هذه امتكم امة واحدة، آپ کی امت ایک امت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے پڑھ لیا بس آپ کی پارٹی میں شامل ہے، آپ کی دین میں شامل ہے، آپ کے خاندان میں شامل ہے،
پورے مسلمان ایک مضبوط کمیونٹی، ایک خاندان ہے، ایک پورے مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہو، دنیا کی جس کونے میں ہو، جدھر بھی ہو، اس کی رنگ جو بھی ہے، اس کی شکل جو بھی ہے، اس کی زبان جو بھی ہے، لیکن وہ مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اس زمانے میں لوگ عصبیت بہت زیادہ تھی، قومیت تھی، یہ چیزیں بہت سے لوگ اس کو اہمیت دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، عربی کے عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے اور عجمی کے عربی کے اوپر کوئی فضیلت الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر اوپر۔ فرمایا کہ ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، کالے کے گورے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، گورے کی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، تقوی سب چیز ہے، جس آدمی کے اندر تقوی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، وہی چیز ہے۔ قرآن نے بھی فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک انسان ہم نے آپ کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، ہم نے آپ کو پھر خاندان بنائے، قومیتیں بنائے، ذات بنائے، شعوبا و قبائل لتعارفوا، صرف تعارف کے لیے۔ چار عبداللہ ہے، کون سا عبداللہ ہے؟ جو پٹھان، وہ کون سا عبداللہ جو پنجابی بولتے، وہ عبداللہ جو سرائکی ہے، اس سے تعارف کی لیے۔ تعارف کے علاوہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں، ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت ہے نہیں، اور اس وجہ سے دشمنوں نے ہمیں بہت تقسیم کیا۔ یہ عید کا تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ دیں، پوری امت ایک مضبوط امت بن جائے، ایک قوت بن جائے۔ اب یہ دشمن اس کو نہیں چھوڑ دے۔ دشمن نے ہمیں کیا تقسیم کیا؟ پہلے تم مذہبی بنیادوں پر کہ تم بریلی ہو، بہت بہتر ہو گے، وہ تم جو ہے تم دیوبندی ہو، تم بہتر ہو، اسے کہتے، اس سے کہتے تم اہل حدیث، تم بہتر ہو، اس سے کہتے تم بہتر ہو، اور اس مذہبی بنیادوں پر ہمیں تقسیم کیا۔ لوگ حیران ہے کہ کیا کریں، کدھر جائے، ایک نوجوان کدھر جائے بیچارہ۔ اس دن میرے پاس ادھر سے لوگ آئے، یہ کوٹ مومن کے ساتھ ان کے وہ مسجد بنائے، بہت خوبصورت مسجد، مجھے ویڈیو دکھایا اس نے، بالکل مسجد نبی کی طرز کے اوپر اس کو مسجد بنائی۔ وہ کہہ رہے ہمارے والد صاحب نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر ہم نے کیا کہ ہم ایک مسجد بنائے، اور چلتے سے نہ بنائے اپنے پیسوں سے، اور آئے اس لیے تھے کہ مجھے کہا کہ میں اسلام آباد میں کسی کی میں نے گفتگو سن لی، ایک مولوی صاحب، اور مجھے وہ گفتگو بہت پسند آئی، میں چاہ رہا تھا کہ اس طرح مجھے ایک امام مل جائے، اور اس نے کہا کہ آپ کا بتائے کہ آپ ان کے پاس جائے، کہتے میں چاہتا ہوں کہ ایسے امام ہو ہمارے کہ کسی فرقے کی بات نہ کرے، وہ سب پریشان ہے کہ کیا کرے، کہا کہ اس مسجد، تو اس نے کہا کہ پریشان ہے کہ بس وہ اپنی فرقوں کی بات، اپنی کہتے ہمیں سے اپنی چاہیے کہ بس اللہ کی بات کرے، دین کی طرف میں بلائے، ادعو الی سبیل ربک، رب کی طرف بلائے۔ تو یہ کتنی پریشانی کی بات کہ ایک آدمی جو ہے مسجد چاہتے کس مسجد میں جائے، بھائی اس کی مسجد، اس میں جائے، اس میں جائے۔ یہ مذہبی طور پہ دشمن نے بھی تقسیم کیا، اور جب دشمن کے گولہ بارود گر گئے عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ اس کی نیچے کون ہے، اس کی نیچے کوئی بریلی ہے کہ دیوبندی ہے کہ کوئی اور ہے، نہیں، اس نے کہا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ۔ ابھی عراق میں جو مسائل گر رہے ہیں اس کو اس سے فرق نہیں ہے کہ شیعہ ہے کہ سنی ہے، شیعہ سنی کا اس کو مطلب وہ ہمارے تفصیل ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان یہ کلمہ پڑھتے ہیں، مارو اور مارو جو، اور ابھی شیطانوں کے ساتھ جمع کر رہے ہیں، اور بڑا شیطان جو ہے پریشان ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ایران کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تو ایک دن میں اس کو لقمہ بنا کے کھائیں گے، لیکن ابھی وہ خود پریشان ہے کہ ہم نے کس جگہ ہاتھ ڈالا، اور اب اسے کہتے ہیں کہ آؤ جی صلح کرتے اور یہ مذاکرات کرتے، ایران والے سے کہتے ہیں کہ جس صاحب مذاکرات کرنا چاہے وہ تو اپنے شہید کیے، ہم تو مذاکرات نہیں جانتے، ہم تو جنگی لوگ ہیں، ہم تو جنگ جانتے ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں ہم زندگی میں لڑیں گے، ہم مذاکرات نہیں کرتے سر۔ وہ پریشان، اور وہ کہتے ہیں ان کے بڑے جو شیطان ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی مدد کی، ابھی ہمارے پاس کوئی نہیں ہماری مدد کرے، ایسے پریشان اللہ اس کے لیے اور ذلیل کریں گے انشاءاللہ، اور ذلیل کریں گے۔ اور بس صرف بات ہے کہ مسلمان ایک ہو جائے، مسلمانوں کو مذہبی طور پہ تقسیم کیا اور جغرافی کے لحاظ سے ملکوں میں تقسیم کیا، یہ فلان ملک ہے، فلان ملک ہے، قومیتوں میں تقسیم کیا،
قومیتوں کے نام سے، ذاتوں کے نام سے، ذات پات، ان ناموں سے دشمنوں کا ایک بہت کارگر قسم کا منصوبہ۔ انگریزوں نے جو کہا تھا نا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ تقسیم کرو پھر حکومت کرو، مزید واقعی آج کل یہی چیز کہ دشمن یہی چاہتے، یہودی دنیا کے اندر کوئی دو پتھر بھی اگر ٹکرا دے نا اس کے پیچھے یہودی، اب دیکھ اس کے پیچھے یہودی ہوگی۔ یہودی اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی تعلیم دیتے ہیں کہ لڑانا ہے مسلمانوں کو، مسلمانوں کو درمیان لڑائی، وہ پتہ نہیں کس کس ناموں سے کس طرح مسلمانوں کے اندر گھستے ہیں اور مسلمانوں کو لڑاتے ہیں۔ اس عید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پوری امت کو ایک بنانے کی کوشش کریں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اس بہت بڑی بات ہے اس آدمی کی جو مسلمانوں کو ایک کرے۔ وہ جو شیخ الحدیث کا میں نے واقعہ پہلے ذکر کیا تھا کہ ایک شیخ الحدیث تھے، وہ بچوں کو، طلبہ کو احادیث پڑھاتے تھے۔ جب طالب علم فارغ ہو رہے تھے انہوں نے کہا کہ استاد یہ میں کوئی نصیحت تو کرو۔ وہ گھر گیا اور سوئی نکال کے لائے، سوئی، اور لوگوں سے کہا سوئی بنو، کینچی نہیں بنو۔ کینچی کا کام کیا ہے؟ کاٹ، بس ان کی تیز زبان سے لوگ کاٹے۔ سوئی کا کام کیا ہے؟ جوڑ، سوئی بنو، سوئی، تاکہ آپ کی زبان سے اس وجہ سے غیبت بنے اسلام میں، اس وجہ سے بد زبانی بنے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا، ایک دوسرے کی خرابی بیان نہ کرو، اچھائیوں کو بیان کرو۔ ابھی اس دن کچھ لوگ ہمارے علماء ہیں وہ باہر گئے، ترن کے ناشتے بھی شریک ہو گئے، ادھر ان کے خلاف فیس بک پہ پورا ماحول بن گیا۔ میں نے پھر اس کو فیس بک پہ دیا، میں نے کہا نہیں کرو، ٹھیک ہے وہ گئے ہوں گے، وہ بھی علماء ہیں، وہ کی نیک مقصد کے لیے گئے ہوں گے، اگر وہ نیک مقصد نہیں بھی گئے ہو تو کیا ضرورت ہے لڑنے کی؟ ایک نازیبا قسم کے الفاظ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا اور ایک دوسرے کا مضرور بیان کرنا، اس کی کوئی مسئلہ، اس کو اللہ نے وہی مقدم کی اس سے ادھر خیر کی بات کی ہو، اگر جس کو نہیں جان چاہے۔ ایک آدمی جو ساری دنیا کے مسلمانوں کے قاتل ہے، وہ آپ کو ناشتے بھی بلایا، تو کہیں بھائی آپ کا ناشتہ، آپ کو مسلمانوں کے خون پی رہے ہیں، آپ کے ناشتے میں کیسے آئے؟ لیکن چل رہا ہے آدمی کے اپنے ان کے اشتہاد ہے، وہ گیا ہے خیر کے ارادے سے گیا ہوں، ہمارے یہ خوش گمانی ہے کہ انشاءاللہ وہ نیک ارادے سے گیا ہوں، تو اس کو ایسے موضوع بات بنانا، اس کے خاندان کی بڑی قدر ہے، بڑی ان کی قربانی، ان کے والد صاحب کی بڑی قربانی، کی پورے خاندان کی بڑی قربانی ہے، اب اس کو ایک بات کی وجہ سے ہم اس کو بالکل زیرو نظر دے، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کی جو قدر ہے، جو عزت ہے، وہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ عید کا دن آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائے، ایک دوسرے گلے ملائے، کسی کے ساتھ اگر ناراضگی ہے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو۔ اللہ تعالیٰ ایک رمضان کے روزے کے اجر اللہ نے فرمایا کہ میں خود دیتا ہوں، اناس، ویسے تو ہر چیز کا اجر اللہ دیتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں خود دیتا ہوں۔ اور دوسرے معاف کرنا، معافی اللہ کو بہت پسند ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو کسی کو معاف کرے، کس نے آپ کو دکایا، کس نے آپ کو زخم دیا، کس نے آپ کو بہت نقصان دیا، اس عید کا تقاضا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرو۔ اور جن لوگوں کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں اس میں ایک وہ آدمی ہے جس کی معافی کے اعلان نہیں ہوتے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا عمل واپس بھیجو، ان لوگ کے واپس عمل واپس کرو، جب یہ صلح ہو جائے پھر بھیجو۔ وہ لوگ ہیں جو حسدی ہو، جو بغض کرتا ہو، جو مشرک ہو، جو خاص طرح ایک دوسرا تعلقات خراب کرتا ہو اور ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ تو آج عید کا دن ہے، آپ اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی آپ سے ناراض ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جائیں، اللہ کی عزت میں اضافہ کریں گے۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزت، اللہ معافی کے اوپر عزت دیتے ہیں۔ گھروں میں جائے، ان کی دکانوں میں جائے، ان کو فون کرے، جو دور ہے ان کو فون کرو، ذرا فکر کرو کہ مجھ سے جو خفا ہے، جو آپ نے کیا، بس اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور آپ ادھر بھی ایک دوسرے سے اچھے انداز سے ملے اور ایک دوسرے گھروں میں بلائے، دعوتیں کرے، یہ چیز اصل ہے۔ ایک دوسرے کے دسترخوان کے اوپر بیٹھے، ایک دوسرے گپ شپ کرے، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری امت کو اللہ ایک بنائے، نیک بنائے، اور امت مسلموں کو اللہ تعالیٰ ایک مضبوط اتحاد اللہ اس کو نصیب فرمائے۔ اللہ ان مساجد کو، ان مراکز کو اللہ عبادت سے آباد فرمائے۔ جو لوگ اس پہ وقت دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ، یہ خوبصورت مسجد، اس میں کتنے لوگ ہیں جن کا حصہ ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کچھ دن ختم قرآن میں شیخ صاحب نے کہا کہ بچوں کا اس میں بہت بڑا وہ حصہ ہے، یہاں اور بھی ماشاءاللہ کئی لوگ کا نام لیا گیا۔ یہ گھر جس ساتھی نے کہا کہ مسجد صاحب کا گھر ہے، وہ اس مسجد کا حصہ بنائیں گے، یہ جو کریں گے قیامت تک یہاں پر لوگ نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، اللہ اس پر جب دیں گے۔ یہ ہر خیر کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو،
اللہ تب تک سب سے راضی ہو جائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ اجمعین. عید کی نماز کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہوگا ویسے، لیکن پھر بھی سال گزر جاتے ہیں.